محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کا اور ہمارا یہاں پہ پہلا اتفاق ہے، مگر ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ یہ بڑے گہرے رشتوں میں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورے رکھے، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا، 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ اور قرآن کی 11واں سورہ ہے سورہ ہود، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آئے ہیں۔ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اور اس روشن دلیل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے، مجھے اس گواہ کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے۔ آپ اسی سورت میں سورہ ہود میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے حبیب نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے حبیب نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو اس قرآن کے سوراؤں جیسی 10 سورہ بنا لاؤ۔ پھر اللہ خود ہی کہتا ہے تم نہیں بنا سکتے، تو یہی اس کے باحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو قرآن حق ہے، خدا حق ہے، اور اس کا نبی حق ہے، تو پھر جو اس کا شاہد ہے، گواہ ہے، اسے بھی حق ہونا چاہیے۔ ہم نے تاریخ کو بہت چھانا، ہمیں صرف علی کے سوا کسی کے لیے نہیں ملا جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو علی ما الحق، یہ حق علی کے ساتھ ہے۔ اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، حدیث ختم ہوتی ہے اے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے، علی کو ادھر نہ موڑ دے، حق کو ادھر موڑ دے۔ تو پھر سمجھ جائیے جو حقانیت کے راستے پہ ہے علی کے پیچھے ہے۔ اب وہ چاہے 10 درجوں والے سلیمان ہوں، چاہے وہ کھجوروں والے میثم تمار ہوں۔ عزیزان گرامی، اب کسی کی بھی حقانیت، امامت، نبوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ کسی ایسے سے تصدیق نہ کروا دے جس کی تصدیق پہلے سے ہو چکی ہے۔ توجہ، جس کی پہلے سے تصدیق ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس طریقے سے اس کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے یا تو وہ معجزہ دکھا دے یا کسی سے تصدیق کروا دے، کسی سے تصدیق کروا دے۔ جانے کمی سورہ ہود میں آگے چلیں گے تو ہر کوئی نہ کوئی نبی اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لایا ہے اور اس کا شاہد پیش کیا ہے۔ اس میں آگے اس صورت میں آگے آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لائے ہیں۔ روشن دلیل کیا؟ حضرت نوح ہے آدم ثانی، تمام آدم کی اولاد ہے، تمام مسلمان، تمام امت آدم کی اولاد ہے، اور پھر حضرت نوح کی اولاد ہے، پوری دنیا حضرت نوح کی اولاد ہے۔ تو کیا روشن دلیل کیا لا رہے ہیں؟ صحیفہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور روشن دلیل گواہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ سیلاب آیا، کشتی میں بٹھا کے لے گئے، تو جو نجات پا گیا وہ سفینہ نوح میں تھا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، وہ اس میں چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پھر آ رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود میں بھیجے گئے تھے، وہ کیا لے کر آئے؟ روشن دلیل، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ واقعہ ذہنوں میں ہے جب وہ کہتے تھے کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن تم پانی پینا، ایک دن یہ پانی پیے گی، یہ پوری بستی کو سیراب کرے گی۔ بھائی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے۔ بھائی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے خانہ کعبہ ہے بیت اللہ،
اللہ کا گھر تو کیا اللہ وہاں پہ رہتا ہے؟ نہیں، اللہ سے منسوب ہے، اس وجہ سے ہے بیت اللہ تو ناقۃ اللہ، کیوں کیا اللہ اس پہ سواری کرتا ہے؟ نہیں، اللہ سے منسوب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ معجزہ ہے۔ تو بھائی پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی، ساتھ میں ایک بچہ تھا، اگر پہاڑ پھٹ کے اونٹنی باہر آئے تو وہ ہے ناقۃ اللہ، اور اگر خانہ کعبہ کی دیوار پھٹے اور کوئی باہر آئے تو وہ ہے ولی اللہ۔ گرامی، اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے، یا تو وہ معجزہ دکھا دے یا تو کسی ایسے سے تصدیق کرا دے جس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، آل آدم کو نہیں، نوح کو، آل نوح کو نہیں، پھر چنا اللہ نے آل ابراہیم کو، اور پھر چنا آل عمران کو، پوری عالمین کے لیے۔ اب عمران کون ہے؟ تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں۔ پہلے عمران حضرت موسیٰ کے والد موسیٰ ابن عمران، اور ان کی نسل آج کیا ہے؟ یہودی۔ دوسرے عمران جناب مریم بنت عمران، جناب مریم کے والد، جناب مریم کے والد کون؟ جناب عمران وہ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، انہوں نے شادی نہیں کری، آسمان کو اٹھا لیجیے۔ اب تیسرے عمران ہے ابو طالب۔ اب مجھے نہیں پتا جو ان کے ساتھ ہے وہ ادھر جائے، جو ادھر ہے وہ ادھر آ جائے۔ تو شیعوں کو تو صرف یہی سمجھ آیا، یا تو ابو طالب یا تو آل ابو طالب، یا تو ابو طالب افضل ہے یا تو آل ابو طالب افضل ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا مورخ مانا جاتا ہے مسعودی کو، بہت بڑے تاریخ کے مورخ گزرے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت عباس ابن عبداللہ۔ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ 13 رجب کی رات تھی، میں خانہ کعبہ میں پہرا دے رہا تھا، میرے ساتھ کچھ لوگ اور موجود تھے، توجہ، میرے ساتھ کچھ لوگ اور موجود تھے۔ وہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اور موجود تھے، اور میں خانہ کعبہ میں پہرا دے رہا تھا، تو اتنے میں ایک برقع پوش بی بی آئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ بھائی آپ خانہ کعبہ جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ سب کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو آپ جائیں گے نا تو دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں، تو آپ کو 3 کونے ایک جیسے نظر آئیں گے، ایک کونا الگ نظر آئے گا، 3 ایک نظر آئیں گے، ایک الگ نظر آئے گا، ایک کونا الگ نظر آئے گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے وہ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے برقعے سے پہچانا کہ کوئی ہاشمی بی بی ہے۔ بھائی مکے میں پردے والے اور تھے، توجہ، اذان کرامی ہاشمی ہے، تو انہوں نے طواف کرنا شروع کیا، اور رکن یمانی جو جس سے اگلا رکن ہے جہاں پر ہے حجر اسود، اور حجر اسود کے ساتھ ہے دروازہ۔ بی بی در پہ نہیں گئی، بی بی کیونکہ جانتی تھی اوروں کے در اور ہیں، حیدر کا در اور ہے۔ بی بی نے رکن یمانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی کہ اے اللہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ اتنے میں سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف آیا، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، کعبے کے اندر تشریف لے آئیے۔ تو سب مرد بھاگنے لگے، مرد بھاگنے لگے۔ کسی نے سوال کیا بی بی جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگی؟ تو بی بی جلال سے کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں، ارے وہ جن کے پاس علی نہ ہو۔ بی بی کعبے کے اندر تشریف لے گئی۔ اب 3 دن گزر گئے، اور
کوئی سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہو گیا. اب تک تو بی بی انتقال فرما گئی ہوں گی. 3 دن بغیر بھوک و پیاس کے. تو 3 دن بعد جن کی ناموس ہیں جناب ابو طالب وہ آئیں اور اپنے بھتیجے کو لائے. کہا بھتیجے محمد جائیے. اب مجھے نہیں پتا جناب محمد مصطفیٰ گئے ہوں گے خانہ کعبہ پہ, کہا ہوگا یا علی, تالا کھلا ہوگا, گر گیا, تالا گرا, خود بخود دروازہ کھلا. اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی, کوئی بھی تالا ہو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ کتنے سے بڑے سے بڑا تالا ہو. عزیزان گرامی, رسول خدا اندر گیا. اب یہاں 2 مصرے ہیں جوش کے. جوش میری آبادی کیا فرماتے ہیں جب پیغمبر نے فرمایا نا چچی جان میرے بھائی کو دے دیجیے, تو جوش میری آبادی فرماتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے. پیغمبر نے فرمایا نا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے جوش میری آبادی فرماتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے, اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا اور جیسے ہی جناب امین نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کری, آنکھیں کھولنے لگی اور پیغمبر باہر لے کر آئے. اور اب باہر لے کر آنے کے بعد فرمایا حاذا علی ابن ابی طالب, آج سے اس کا نام علی ہے. اور جیسے ہی آنکھیں کھلی سرور کائنات کی زیارت کری اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے, اور اب وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے. بھائی آج کراچی کے ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بولے ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو, آپ کا تو پتہ نہیں ڈاکٹر ضرور پاگل ہو جائے گا. بھائی سب پریشان, بچہ بول رہا ہے, بچہ بول رہا ہے. پیغمبر نے جواب دیا اور پھر جناب امین نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو تو توریت سناؤ, اجازت ہو تو انجیل سناؤ, اجازت ہو تو زبور سناؤ. پیغمبر نے کہا میرے بھائی سنائیے. اور جب جناب امین نے تلاوت کی نا, جناب سرور کائنات نے فرمایا اے میرے بھائی اگر جن جن نبیوں پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہے وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. پھر جناب امین نے سوال کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو قرآن سناؤ. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا ہے, 10 برس باقی ہیں. اب مجھے نہیں پتا یا تو علی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے یا تو اللہ کو علی کا قرآن پڑھنا اتنا سمجھ آیا کہ اللہ نے سورہ مومنون قرآن میں ڈال دی. اور جناب امین نے کون سی سورہ کی تلاوت کی؟ سورہ مومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے صرف مومنین. آپ میں سوال کرے کوئی یا علی آپ نے مومنون کی تلاوت کیوں کی؟ قرآن کا پہلا سورہ ہے سورہ الحم, آپ کو سورہ الحم کی تلاوت کرنی چاہیے تھی. تو مولا کہیں گے تجھے نہیں پتا میں ہوں امیر المومنین. عزیزان گرامی یہ در ایسے ہیں کہ جن کے در سے ملائکہ خیرات میں علم لے کر جایا کرتے تھے. یہ خدا کی محبت ان اہل بیت میں ایسی تھی, یہ ایسی خدا کی محبت کہ جس کے اندر اپنا گھر بار سب دیتا تھا. خدا کی محبت کے اندر سر کٹا دیا لیکن خدا کے دین کو نہیں چھوڑے. یہ فضیلت ہے اہل بیت. عزیزان گرامی کسی سے سوال کیا نا کہ مولا آپ کے بابا کو مارا کیسے تھا؟ فرمایا کہ ایسے مارا تھا جیسے بھیڑ کو مارا جاتا ہے. مولا بھیڑ کو آپ نے بھیڑ سے کیوں تشبیہ دی؟ کیا اس وجہ سے کیونکہ عرب میں یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی 1 سال تک بھیڑ کو پالا جاتا ہے اسے کھانے پینے کے لیے سامان دیا جاتا ہے اور پھر جب اسے ذبح کرنے کا دن آتا ہے نا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جاتا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اسے اٹھا کے مارتا ہے. میرے بابا کو اس مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا. عزیزان گرامی دلوں کو کربلا لے چل کے آج بی بی کو جب رہائی ملی نا, شب چہلم ہے,
تو ایک ماں ایک بچی کی قبر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے سکینہ گھر چلو ہمیں رہائی مل گئی. سکینہ بڑا ارمان تھا نا گھر جانے کا. سکینہ لو پانی لے آئی ہو, سکینہ پانی پی لو. ایسانی کہانی دونوں باپ بیٹی کی مظلومیت دیکھیے. بیٹی نے چلتے ہوئے پتھر کھائے, حسین نے نوکے نیزہ پہ پتھر کھائے. نہ بیٹی کو کفن نصیب ہوا نہ باپ کو کفن نصیب ہوا. اذان گرامی جناب رباط کو اتنا مشکل تھا بیٹی کی قبر سے اٹھانا جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کرنا ہوتا ہے. اذان گرامی یہ قافلہ چلا, جب کوفے سے چلا نا کربلا کی طرف, جب شام سے چلا کربلا کی طرف, تو جیسے ہی کربلا قافلہ پہنچا تو آنے کے بعد بیویاں گریہ کرنا شروع کیا. بیچ میں ایک جگہ رکا تھا, آپ جانتے ہیں نا مجلس ہوئی تھی, عزاداری ہوئی تھی. جناب زینب کو بڑا ارمان تھا اپنے بھائی کی مجلس کروں گی. عزا خانہ شہداء کے سروں سے سجایا گیا تھا. عزاد گرامی ایک ایک سر آتا تھا, سب سے آواز دیتا جاتا تھا کہ اب علی اکبر کا سر آتا ہے. اور مسائل نہیں پڑھے جاتے تھے, صدا بلند ہوتی تھی واہ علی اکبر واہ علی اکبر. بیویاں گریہ کرتی تھی. پھر ایک سر آیا, پھر سر نہیں آیا, پھر ٹکڑے آئے. دیکھا کہ قاسم کے ٹکڑے ہیں, آواز دیا قاسم کے ٹکڑے آتے ہیں. آواز دی واہ قاسمہ. بیویوں میں سورام برپا ہو گیا. اب مولا عباس کا سر آیا. آپ جانتے ہیں نا جناب ام کلثوم نے بڑھ کے سر لیا, تو میں لیا. اب ایک وقت ایسا آیا دو ننھے سر آئے, انہیں قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. سر لانے والوں نے پوچھا کیا ان کے وارث مر گئے ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا میں حسین کی بہن ہوں, میں ایمان کی بہن ہوں. جب خدا کی راہ میں صدقہ دے دیتی ہوں تو واپس نہیں. گرامی یہ قافلہ پہنچا کربلا. آپ جانتے ہیں نا قبریں 72 جمع ہوئی, اور جب ایک ایک کی قبر پہ, اور جیسے امام حسین گرے تھے نا لاشا اکبر پہ, ویسے ہی جناب زینب قبر اکبر پہ گر گئی. اور فرماتی جاتی تھی اکبر تیرے بعد ہم پہ بڑے ظلم ہوئے. پھر کبھی مولا حسین کے قبر پہ جاتی تھی, کبھی قاسم کی قبر پہ جاتی تھی, کبھی اونو محمد کے قبر پہ بیویاں جاتی تھی. جناب زینب اونو محمد کی قبر پہ نہیں گئی. ایک وقت آیا, بی بی زینب نے سوال کیا کب سجاد میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ کب چچا عباس نہر کے کنارے سو رہے ہیں. جب یہ قافلہ چلا نہر کے کنارے, مولا سجاد نے فرمایا کہ چلیے پھوپھی اماں میں آپ کو آپ کے بھائی کی زیارت فرماؤں. بی بی زینب نے ہاتھ کا اشارہ کر کے تمام بیویوں کو روکا اور فرمایا کہ سب بتا دینا عباس کو ہماری چادریں چھینی گئی, ہمیں تماچے مارے گئے, ہمیں تازیانے مارے گئے, مگر یہ نہ بتانا ہم سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ قافلہ پہنچا مدینہ. جناب زینب آئی نانا کی قبر پہ, بہت روئی, بہت گریہ کیا. وقت آیا اپنی ماں کی قبر پہ آئی, اور ماں انسان سب کچھ پوری دنیا سے چھپا سکتا ہے لیکن ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتا. جیسے ہی قبر سیدہ پر آئی, پر مولا حسین کا خون آلودہ کرتا, ماں کی قبر پہ بٹھا دیا. ایک دم سے قبر پہ زلزلہ آیا, اور پھر بی بی نے آواز زہرا آئی کہ زینب اس کرتے کو قبر سے اٹھا لو. جناب زینب نے فرمایا اماں بس اتنے میں قبر میں زلزلہ آ گیا, میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے تھے. بی بی نے فرمایا تو 70 قدم کے فاصلے پہ تھی, میرا حسین میرے گود میں تھا, شمر کا خنجر تھا. اللہ اللہ